السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے درمیان موجود جناب مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد شہروز علی قادری صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کے پاس چلیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ۔ وہ سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب، ہم آج کی رات میں کون سی ایسی عبادات ہیں جو کر کے ہم اس رات کو گزاریں؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں کیا وہ احادیث سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو ہم نے سنا ہے کہ وہ کچھ ضعیف احادیث سے ثابت ہے، تو کیا ضعیف احادیث کے ذریعے سے بھی اعمال اور عبادات کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے، ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ دیکھیے، آج کی رات کو تو غنیمت جاننا چاہیے ہمیں، اور یہ بہت ہی اہم رات ہے۔ اس رات کو اہم جانتے ہوئے ضروری طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عبادت میں گزاریں۔ صحیح۔ اور عبادت میں کس طرح سے گزاریں، اور اس رات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس کا بیسک مقصد بھی یہی کہ ہم اس کو عبادت و ریاضت کرتے ہوئے گزاریں، اس کے دن میں بھی عبادت و ریاضت کریں۔ وہ عبادت کس طرح سے کریں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو اہتمام ہو چکا ہے، اور عرف اب ہمارا یہی ہے کہ بعد نماز مغرب، ویسے تو بعد نماز عصر سے ہی مساجد میں ایک نفلی اعتکاف کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اور روزوں کا سلسلہ، پھر سب تمام جو حاضرین ہو تو وہ وہیں افطار کرتے ہیں، مطلب عصر سے ہی لے کر وہ نفلی اعتکاف میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سے لے کر عشاء تک ایک سلسلہ چلتا ہے جو ہمارے یہاں ایک سلسلہ رائج ہو چکا ہے۔ تو بعد نماز مغرب جو خصوصی طور پر جس پر اب عمل ہوتا ہے ہمارے یہاں شب برات میں، کہ بعد نماز مغرب 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں بمع سورہ یاسین کے، تو اس پر تو تقریباً لوگ عمل کرتے ہی کرتے ہیں، اور جو ہمارے احباب ناظرین جو نہیں کرتے ان سے بھی میں یہی اپیل کروں گا کہ ہو سکے تو بعد نماز عصر سے ہی مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیں، اپنی اپنی مساجد میں جہاں یہ اہتمام ہوتا ہے وہیں جو ہے نفلی اعتکاف کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد نماز مغرب نوافل ادا کریں، سورہ یاسین کی تلاوت سماعت کریں، اور اس کے بعد جو رات بھر عبادت کرنے کا سلسلہ ہے وہ تو باقاعدہ کوئی بالترتیب کوئی ہمیں مطلب احادیث سے یا دیگر ہمارے صحابہ کے افعال سے ملا ہو، ایسا نہیں ہے، بس یہ کہ ہمارے سلف و صالحین کا جو طریقہ کار تھا وہ اس طرح سے تھا کہ وہ رات میں عبادت کیا کرتے تھے، کہ نفلی عبادت، نفلی نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح۔ نفل نماز اب آپ 10 رکعت پڑھیں، 20، 50، 100 جتنی آپ کی استطاعت، یہ تو اعمال کے لیے بہتر ہے۔ صحیح بات۔ نفلی نماز آپ پڑھیں، نفل نماز کے علاوہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسبیح بہت پسند ہے، کہ کوئی اس کی پاکی بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، تسبیح و تحمید کریں، اور ذکر کرنے کا اگر ذہن بنے کہ آپ ذکر کریں تو ذکر میں آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، کہ سرکار نے فرمایا کہ ذکر میں یہ سب سے افضل ترین ذکر یہ ہے۔ اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ تقریباً 2 یا 1 بجے کا وقت ہو، تو اس دوران صلاۃ و تسبیح کا لازمی اہتمام کریں، کہ صلاۃ و تسبیح کے بھی کئی فضائل ہیں، کہ صلاۃ و تسبیح کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یوں اپنے رات کے اور اپنے اس دن کے سیکشن بنا لیں، کہ تقسیم کر دیں کہ کچھ وقت میں نے یہ کرنا ہے، کچھ وقت میں یہ، کچھ وقت میں یہ۔ اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اس طرح سے عبادت و ریاضت کرنا، اس پر ایک خاص طبقہ ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ اس مہینے میں وہ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس مہینے میں انہی چیزوں کے اوپر جو ہے بیانات جاری کر دیتے ہیں، وہ ویڈیو بناتے ہیں اپنے جمعے کے خطبے میں، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ خاص طبقہ ہے، کچھ مخصوص طبقے کے لوگ ہیں وہ یہی وہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس رات کو مسجد میں جمع ہو جائیں گے، باجماعت نفل نماز پڑھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، مسجد میں ذکر و اذکار کر رہے ہیں، سرکار سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے، اور اگر احادیث سے کہتے ہیں کہ ان کا اس رات کو جاگنا اور روزے رکھنا، جن احادیث کو یہ مطلب ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جو دلیل بنا رہے ہیں جن احادیث کو تو وہ ضعیف حدیث ہیں، ان کا یہ ہم پر یہ اعتراض ہے کہ ہم جو عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، اس رات کو جو اتنا غنیمت جان رہے ہیں اور اس پر اتنے جو اعمال کر رہے ہیں، یہ سب اپنا ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں۔ تو میرا ان حضرات سے یہ سوال ہے کہ ایک خاص طبقہ جو اس میں علماء کا ایک
وہ مطلب میں نے علماء ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے. مطلب وہ یہ مطلب ممبر کے اوپر بیٹھ کر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یعنی گفتگو کے اندر مزاحیہ انداز ہوا تھا. جی اب وہ ممبر رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے اوپر بیٹھ کے اس طریقے سے باتیں کرنا اور مزاحیہ انداز کے اندر کرنا, مطلب وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. پبلک جو ہے وہ ان کو ایز اے عالم کے جانتی ہے. جی وہ کسی ایک فرد, مطلب ان میں کوئی چند لوگ ہیں ایسے جو ان کو ایز اے عالم کے جانتی ہے. اب جب وہ پڑھا ہے, انہوں نے اپنے کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوگا, تو وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ضعیف, مطلب جس حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں, تو سب سے پہلے میں عوام کا کانسیپٹ یہ کلیئر کرتا چلوں کہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ ضعیف ہے تو مطلب اب ہم کچھ عمل کر ہی نہیں سکتے. جی بالکل ایسا ہی. اور ضعیف ہے تو پتہ نہیں وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح. تو جس حدیث کے اوپر یہ حکم مطلب یہ احادیث کے درجے ہیں, صحیح, حسن, حسن لذاتی, حسن لغیرہ, جی جی, اور یہ اپنا ضعیف, موضوع ہے. موضوع جس حدیث کے اوپر یہ حکم لگ جائے نا کہ یہ موضوع ہے, جی, تو وہ من گھڑت حدیث ہوتی ہے. یعنی سرکار مطلب وہ حدیث نہیں ہوتی, وہ مطلب وہ سرکار کے فرامین نہیں ہوتے وہ. اور ضعیف جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے, مطلب سرکار کا فرمان ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو درجات کا جو ہمارا اعتبار کیا جاتا ہے وہ راویوں کی روایت پر کیا جاتا ہے, راویوں کے احوال کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اصل میں تو وہ حدیث ہی ہے, مطلب جس کو آپ ضعیف کہہ کر لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں انتشار پیدا کر رہے ہیں, تو وہ ضعیف حقیقت حال میں وہ حدیث ہی ہے. صحیح صحیح صحیح. بس اس کے اوپر حکم جو ہے وہ حکم لگائے کہ راویوں کو دیکھتے ہوئے, راویوں کے حوالے دیکھتے ہوئے کہ وہ ضعیف. اور ضعیف حدیث کے بارے میں بھی وہ طبقہ خاص طور پر, مطلب وہ جو علماء کا ان میں جو طبقہ ہے وہ خاص طور پر جانتا ہے اس چیز کو کہ اگر کسی موضوع پر ضعیف احادیث کثرت کے ساتھ آ جائیں, کثرت کے ساتھ اگر ضعیف احادیث آ جائے تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں. اچھا, مطلب ایک ضعیف حدیث ہے, جی, مطلب اسی طرق کی کئی احادیث آ جائیں اور کئی راوی اس کو روایت کر دیں, جب کئی راوی اس کو روایت کر دیتے تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. اب اس پر آپ عمل بھی کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اعمال کے فضائل کے باب میں جو احادیث ہیں, جیسے کہ ہمارے مشہور محدثین ہیں امام نووی, امام قسطلانی, امام ابن حجر عسقلانی, ان تمام محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اعمال فضائل کے باب میں, فضائل کے باب میں, جی, اعمال فضائل کے باب میں اور فضائل کے باب میں بھی. صحیح. ایک فضائل, ایک کسی شخصیت کے حوالے سے فضیلت کا باب, ایک وہ ہوتا ہے. ایک اعمال کے فضائل کے بارے میں, مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ فضائل کے باب میں بھی اور اعمال کے فضائل کے باب میں بھی جو ضعیف احادیث ہیں وہ قابل قبول ہیں. اچھا, مطلب ضعیف احادیث کو بھی ہم دلیل بنا کر اس پر عمل کر سکتے ہیں. صحیح. فضائل کے باب میں وہ ایک مسائل اور عقائد کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں ایک حسن اور صحیح حدیث کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کو دلیل بناتے ہوئے آپ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اب یہ کانسیپٹ بھی لوگوں کے دلوں میں آ چکا ہے. کئی لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اب وہ تو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے, اب ہم اس پر عمل کریں گے تو پتہ نہیں کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. تو وہ ان تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے دل و دماغ سے یہ کانسیپٹ دور کر دیں کہ ضعیف حدیث ہے تو اس پر اب ہمیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا, ہم نے تو اتنے سالوں سے عبادتیں کری, رات بھر جاگے روزے رکھے. تو ان لوگوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دیں. آپ نے جس طرح سے اپنے پچھلے گزشتہ سال گزارے, آئندہ سالوں کو بھی آپ نے اسی طرح سے گزارنا ہے. آپ اس چکر میں پڑے نہیں کہ ضعیف حدیث تھی, حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے یا حسن ہے, وہ علماء کا کام ہے. آپ کا کام ہے عبادت کرنا, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا. تو جو ہمارے عوام ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اس رات کو بھرپور عبادت اور ریاضت میں گزاریں. ایسا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم عبادت کریں تو اجر نہیں ملے گا. ہمیں اللہ کے فضل سے ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکت سے خوب جو ہے برکات ہمیں عطا فرمائے گا, اور ہمیں بھی جو مغفرت یافتہ افراد ہیں اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے ہماری. جی ناظرین, تو آپ نے سنا کہ ضعیف احادیث کا کیا مقام ہوتا ہے, کیا درجہ ہوتا ہے, اور اس کے اوپر عمل کرنا کیسا ہے. تو آپ کو یقیناً سمجھ میں آ چکا ہوگا. اب انشاءاللہ عز و جل ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.